اینڈ نمبر 11 یہ اس کا آخری پوائنٹ ہے, افیکٹنگ پرسنز کیریکٹر ہیبٹس اینڈ ایتھکس. یہ ہیں جادو کے اثرات. جادو کا طریقہ میں نے پچھلی سلائڈ پہ بتایا, ابھی بتایا جادو کے اثرات کیا ہیں. اب بتا رہا ہوں سب سے امپورٹنٹ بات, وہ ہے ہاؤ ٹو اسپاٹ اے میجیشین. ہاؤ ٹو اسپاٹ اے میجیشین, کیسے پتا چلے کہ یہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے یہ جادوگر ہے یا نہیں ہے. تو اس کے میں آپ کو کچھ بنیادی اصول بتا رہا ہوں, یہ نوٹ کر لیں. نمبر 1, ہی آسک یو یور نیم اینڈ یور مدرز نیم. جو آپ سے آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھے سوائے بینک کے, وہ جادوگر ہے. سی این آئی سی والے پوچھتے ہیں, وہ بھی جادوگر نہیں ہے, ان کو چھوڑ دیں. تو ان کے علاوہ ٹھیک ہے, جو بندہ کہہ رہا نا کہ جی میں علاج معالجہ کروں گا, آپ ذرا اپنا نام بتائیں, ماں کا نام بتائیں. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ وہ اتنے کنفیوز ہوتے ہیں, میرے پاس ہفتے میں کوئی 4-5 تو کیس ایسے آتے ہی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ میرے نہ پوچھے بغیر ہی اپنا اور اپنی ماں کا نام بتا دیتے ہیں. لوگ اتنے ٹیون ہو چکے ہیں کہتے سر السلام علیکم سر وہ پرابلم ہے یہ وہ, سر میرا نام یہ ہے, میں کہتا ہوں جی بہت شکریہ سر میری ماں کا نام یہ ہے. میں نے کہا میں نے پوچھا ماں کا نام, ڈیڈ آئی آسک یو فار یور مدرز نیم. ان کا نام جو بھی ہو آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بتا دیں جہاں پہ آپ نے کسی سے اس کا اور اس کی ماں کا نام پوچھا ہو کہ تمہارے اوپر رقیہ کرتا ہوں, تمہارے پہ دم کرتا ہوں, پہلے اپنی ماں کا نام بتاؤ. جان لیں یہ شیاطین ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں میں سے شیاطین ہیں جو نا ماں کا نام پوچھتے ہیں. اور یہ اس کے پیچھے کیوں پوچھتے ہیں نام, اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی سائنس سمجھا دیتا ہوں. یہ بیسکلی آپ کے ساتھ ایک جن ہے, آپ سب کے ساتھ ایک جن ہے, اس کو قرین کہتے ہیں. ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ اس کا جن بھی آ جاتا ہے, اور یہ جن ہمیں نا اکساتا رہتا ہے برائی کی طرف. اور اگر آپ ایمان میں اسٹرانگ ہیں یہ ویک ہو جائے گا, اگر آپ ایمان میں کمزور ہیں یہ اسٹرانگ ہو جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے, آپ نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے, لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے. تو یہ ہر بندے کے ساتھ قرین ہوتا ہے. یہ بیسکلی جن جو ہے نا یہ آپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کے باپ کا نام بھلانا چاہتے ہیں کہ بچے کو نا بس ماں کے نام سے, باپ چھوڑو, کیونکہ ہماری لینیج اسلام میں تو باپ سے ہوتی ہے نا, باپ کے نام سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. تو یہ اس اعتبار سے پھر یہ وہ جو جادوگر ہے اس کا جو جن ہے وہ آپ کے جن کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. جادوگر نے بیسکلی شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوتا ہے. جو شیطان جن ہے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوتا ہے, ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, جس کو آپ اس الومناٹی ورلڈ میں سنیں گے. وہ لوگ کہیں گے یہ ایسے الفاظ کہ I sold my soul to the devil. I sold my soul to the devil, which means کہ آپ کا اور یعنی جادوگر کا اور شیطان کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کی بیسس پہ وہ جادو کرتے ہیں. وہ کہتا ہے میں اس طرح ذلیل کرتا رہوں گا, تم اس طرح مجھے فیور کرو. لیکن شیطان کے ساتھ پیکٹ کر کے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا. اس نے آپ کو اینڈ میں آپ کے ساتھ برائی کرنا ہے. جیسے وہ سٹوری آف برسیسا میں آپ نے سنا, اینڈ میں وہ آپ کو ذلیل ہی کرے گا, آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. تو دوسرا کیا ہے, آپ سے کوئی آپ کے کپڑے مانگے کہ اپنی جو سویٹی گارمنٹ یعنی جس پہ آپ کا پسینہ لگا ہو نا, تو کہتے ہیں جو کل رات آپ نے بیٹا قمیض پہنی تھی نا وہ والی قمیض لا دیں ذرا, یہ ابھی علاج کرنے جا رہے ہیں آپ کا. تو کوئی اس قسم کی اوٹ پٹانگ چیزیں مانگ رہا ہے, جان لو یہ جادوگر ہے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 3, آسک یو فار اسپیسیفک کائنڈ آف اینیمل. کالا کوا لے آؤ, کالا بکرا, کالا دمبا, کالی سری وغیرہ, کالا کچھ بھی مانگ رہا ہو نا, جانور پرندہ وغیرہ, جان لو کہ یہ دین میں تو ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ آپ نے فرمایا کہ جی کالا بکرا ہی قربان ہوگا اس پہ, یا کالا کوا لے کے آؤ. یہ کہاں سے قربان ہو رہا ہے. الو لے کے آؤ, الو کے پنجے, چمگادڑ کے فلانا, یہ اس قسم کی چیزیں مانگتے رہتے ہیں. ایک آنٹی تھی یہیں F11 میں, انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے مارخور مانگ رہے ہیں. میں نے کہا ہیں مارخور, میں نے کہا میں نے مارکیٹ میں دیکھا, مارکیٹ میں نہیں مل رہا. تو میں نے کہا لیٹس سی واٹ ہی سیز. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے دیکھا پتا کیا مارخور تو نہیں مل رہا. تو کہتا ہے آپ ایسا کریں مجھے 2.5 لاکھ روپے دیں, میں آپ کو ارینج کروا دیتا ہوں. میں نے کہا اس نے ساتھ والی دکان سے بکرا خرید کے نا مارخور کر کے اس نے ذبح کر دینا اور کہنا جی آپ کا وہ کام ہو گیا سارا. تو یہ اس میں سے فراڈیے بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں ہمارا. اچھا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ, if he writes تعویذ ask you to not open it or put it somewhere. تعویذ بھی میں ہنڈریڈز آف تعویذ کھول چکا ہوں, آج تک کچھ خیر کا معاملہ نصیب نہیں ہوا. ہمیشہ یا تو اس میں آپ کو زائچے نمبر جو آگے بتاؤں گا زائچے نمبر بنے ہوں گے, یا پھر اگر قرآنی آیات ہے تو کبھی کبھار وہ فلت سے لکھی ہوتی ہیں, نجاست سے لکھی ہوتی ہیں. کبھی کبھار قرآنی آیت دیکھنے میں لگ رہی ہوتی ہے, اندر توڑ مڑوڑ کیا ہوتا ہے. اور اگر چلیں آپ نے قرآن مجید بھی ہے, لیٹ سپوز کہ چلو قرآن کی آیت ہے, تو کیا یہی طریقہ سکھایا کہ قرآن مجید اپنے گلے میں ٹانگ کے انسان گھومے؟ اگر یہ تعویذ چاہیے تو میں آپ کو اس سے بہتر تعویذ دیتا ہوں. آپ مجھ سے ایک USB لے جائیں, اس میں پورا قرآن دے دوں گا آپ کو, اور حدیث کی تمام کتابیں, اور یہ لیکچر کی ریکارڈنگ بھی ویڈیو لے جائیں تبرک کے لیے.
اور یہ 8 GB کی 8 GB سے اوپر نہیں لے گا. 8 GB کی USB نا گلے میں ٹانگ کے پھریں, انشاءاللہ شفا ہوگی. ہمارے اسٹال پہ اویلیبل ہے بھائی, اویلیبل کریں انشاءاللہ. تو یہ ہمارا بزنس ہوگا سائڈ پہ. تو قرآن کا قرآن, حدیث کی حدیث. وہ تو بیچارہ غریب آدمی ایک آیت لے کے گھوم رہا ہے نا, آپ کے پاس تو پورا قرآن و حدیث ہے. اگر آپ پہ اللہ کی حفاظت نہیں ہوگی تو کس پہ ہوگی پھر؟ تو میں بتاؤں کہ یہ طریقہ بھی 2 نمبر ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے لیے امیجن کریں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں برائے مہربانی 2 پتے پیناڈول کے گلے میں ٹانگ لیں, شفا ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کو جوتے ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ تو قرآن کس لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ذکر کے لیے, سوچنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, فہم کے لیے. تو تعویذوں سے برائے مہربانی پرہیز کریں انشاءاللہ, اور اگر ہیں تو اس کو ڈسپوز آف کرنے کا بھی طریقہ ہے جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اوکے. نیکسٹ, ریسائٹس انکلیئر انکینٹیشنس, یعنی ایسی چیزیں پڑھنا کہ فار ایگزامپل اس میں سے سورہ تکاثر کا بڑا شوق ہوتا ہے ان کو عام طور پہ. سورہ تکاثر تو پڑھے گا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ شروع میں تو سمجھا کہ باقی کی گھس کیا کیا آپ نے, کیونکہ بس وہی نا بیٹا سمجھ لو میں پڑھ رہا ہوں. یہ ایسے نہیں ہے. تو اکثر کا سورہ تکاثر پڑھیں گے, کبھی کبھار سورہ زلزال پڑھیں گے, اذا زلزلت الارض زلزالہا. ٹھیک ہے, بس زلزلہ آ گیا, پھر آگے کیا ہوا؟ آگے خس ختم. تو جو بندہ جو دیکھیں, اگر ایک بندہ کہنا میں آپ پہ دم کر رہا ہوں, اول تو آپ دم اپنے پہ خود کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ دم کر رہا ہے کہ جی سورۃ البقرہ کا دم کرنا ہے, سورہ فاتحہ کرنا ہے, تو اس کو پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اونچی آواز میں پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, پڑھ لو, نو پرابلم. بٹ یہ خسر پسر کیا کر رہے ہو؟ اونچا پڑھو, مجھے بھی سنائی دے تم کیا پڑھ رہے ہو, کس کے نام لے رہے ہو. تو یہ جو انکلیئر پڑھ رہا ہے یہ بھی جان لیں کہ غلط کر رہا ہے. پھر gives you a square in which lines and numbers and pentagons are made. یہ زائچے شائچے, یہ پینٹاگرامز, یہ نمبر, یہ ڈیجٹس, نیومرولوجی, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. simple and straightforward. Number 7, if he asks you to be in a dark room and not to talk to people for 3 or 5 days, کہ آپ نے اندھیرے کمرے میں رہنا ہے, کسی سے بات نہیں کرنی, سوشل آئسولیشن میں رہنا ہے. تو جو بندہ اکیلا ہوتا ہے اس پہ تو شیطان لازمی آتا ہے. تو یہ آپ کے اوپر پوزیشن کروانا چاہ رہا ہے. He wants you to get possessed, that's what he's trying. Number 8, if he insists you not to touch water for 3 days, یہ پھر کرسچن جن لگا رہا ہے آپ کے پیچھے, جو پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا. ٹھیک ہے, یہ بتا رہا ہوں کہ واقعی میں پروسیسز ہیں جس کے تھرو یہ کام کرتے ہیں. تو اب سوچیں ایک مسلمان پانی کو 3 دن کیسے ہاتھ نہیں لگا رہا؟ اس نے نماز نہیں پڑھنی, وضو نہیں کرنا اس نے. تو یہ کہتے نہیں آپ نے پانی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. Number 9, ask you to bury something in the ground, burn it in front of your gate or something like this. کہ یہ چیز مجھ سے پوٹلی لے جائیں, یہ اپنے گھر کے اندر نا گارڈن میں صحن میں دفنا دیں. اس میں کوئی کہے گا انڈے ہیں, اس میں چھلکے ہیں, اس میں یہ ہے, اس میں یہ فلان ڈمکا ہے, اس میں ہڈیاں ہیں, گوشت ہے, یہ جا کے دفنا دیں. اس میں ناخن ہیں, بال ہیں, یہ چیزیں دفنا دیں. یا کوئی پتلا دے رہا ہے کہ اس کو جا کے دفنا دو, ووڈو ڈال. ٹھیک ہے, یا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو نا اس کو آپ نے شام میں آگ لگانی ہے, اس کو صبح میں آگ لگانی ہے, اس کو اس طرح کرنا ہے. اس طرح کی چیزیں بتا رہا ہے, یہ بھی دین اسلام نہیں ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں یہ ویسے کامن سینس کی باتیں ہیں, لیکن کبھی کبھار انسان پہ مصیبت ایسی آئی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے صرف حلیہ دیکھ کے. تو شکل سے اس کی داڑھی چاہے اتنی لمبی ہو, ٹھیک ہے, خاتون اگر ہیں وہ پراپر ابایا, حجاب, نقاب سب کچھ ہو, اگر وہ یہ باتیں کر رہا ہے وہ جادوگر ہے. سمجھ لو میری بات. اچھا جی, آخری چیز اس میں, if he informs you your name, your town, etc. and claims to know the unseen. اگر وہ آپ کے بارے میں آپ کا پاسٹ بتا رہا ہے تو جان لیں کہ یہ بھی جادوگر ہے. اگر وہ, اور ان میں سے کچھ ہیں کیونکہ وہ آپ کے نا کرین سے انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کرواتے ہیں, اپنے مطلب جن کو بھیج کے آپ کے کرین کے سے انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کرواتے ہیں, کیونکہ آپ کا کرین تو بچپن سے آپ کے ساتھ ہے. تو وہ آپ کو وہ باتیں بتائے گا جو صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ میں تھی. آپ امیجن کریں آپ کسی بابا جی کے پاس جا رہے ہیں, بابا جی نے کہا بیٹا پرسوں رات کو آپ ٹوائلٹ میں سلپ ہوئی تھی نا. ہے ٹوائلٹ, ان کو کیسے پتا ہے؟ میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں اپنے گھر میں. کہتے بیٹا وہ 4 سال پہلے آپ کو فلاں کے ساتھ محبت ہوئی تھی, پھر وہ نہیں ہوا تھا نا, معاملہ بنا. اور اس کا نام بھی بتا دیں گے, اس کا نام یہ تھا نا, بیٹا وہ جاوید یاد ہے آپ کو؟ ہم نے کہا مولانا صاحب آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتے بیٹا ہم سب جانتے ہیں. اور پھر ہم ان سے اتنے امپریس ہو جائیں گے کہ ہمیں لگے گا کہ بالکل سچی بات کر رہے ہیں. اور اب جو یہ آگے آپ کو فیوچر بتائے گا نا, یہ فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. He knows nothing of the future. کیونکہ فیوچر کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے. اس نے صرف آپ کے جن سے انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کی, ادروائز اس کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی. یہ آپ کے دل کے حال بھی نہیں جانتا. آپ اس سے ڈر رہے ہیں, اس سے سکیڈ ہے, اس کو نہیں معلوم آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے.
یہ صرف ظاہری جو چیزیں آپ کی لائف میں ہوئی نا اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے. ہاؤ یو فیلٹ ایٹ دیٹ ٹائم ہی ڈز ناٹ نو. ہی نوز کہ یہ واقعہ آپ گرے تھے, آپ کو چوٹ لگی تھی, ایکسیڈنٹ ہوا تھا, امی نے ڈانٹا تھا, امی نے مارا تھا, ابو نے یہ کہا تھا, یہ اس کو پتا ہے اور یہ آپ کو بتاتا ہے. پھر وہ کہے گا اب فیوچر میں یہ ہوگا, اب پیسے نکالو, پیسے دو مجھے. اب آپ اس کو دیں گے ہاں بتاؤ بتاؤ بتاؤ, پھر وہ کوئی دردناک سی بات بتائے گا, یوں ہو جائے گا, ہو جائے گا. تو آپ سلم کی حدیث آپ نے فرمایا یہ ان کے جو شیاطین ہیں نا یہ جاتے ہیں ملائکہ سے انفارمیشن لینے کے لیے, ایک سچ کے اندر 99 جھوٹ ملا دیتے ہیں اور پھر یہ مزید اس میں جھوٹ ملا کے آپ کو سناتا ہے. تو پتہ چلتا ہے جو کچھ نہیں ہوتا. ایک دفعہ یہی ورک شاپ جو اس کا فل لینتھ ایڈیشن ہے وہ میں کرا رہا تھا فیصل آباد میں. تو آڈینس میں نے دیکھ لیا, اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے نا ماشاءاللہ فیشل ریکگنیشن میری بہت اچھی ہے الحمدللہ. میں لوگوں کے نام بھول جاتا ہوں لیکن آئی ڈونٹ فرگیٹ اے فیس. اف آئی سی سم ونز فیس آئی ریمبر اٹ. تو ایک دفعہ میرے ساتھ یوں بھی ہوا کہ میں نے اپنے یعنی when I was in یونیورسٹی میں نے اپنے نرسری کے کلاس فیلو کو پہچان لیا تھا, نرسری کے. میں نے کہا ایکسکیوز می یار آپ لنڈی کوتل میں سے تو نہیں آپ نے پڑھا؟ واٹ آئی سیڈ آپ نے لنڈی کوتل سے تو نہیں یار نرسری پڑھی؟ کہتا ہاں پڑھی ہے. میں نے کہا اوہ جگر میں جاؤں یار. کہتے او مائی گاڈ آئی ڈونٹ ریمبر یو ایٹ آل. میں نے کہا بٹ آئی ریمبر یو. اور کیونکہ لنڈی کوتل ایسی جگہ کسی کو ذہن میں بھی نہیں آتا کہ لنڈی کوتل میں کو پڑھا ہوگا, کیونکہ میرا چائلڈہڈ جو ہے نا بچپن وہ لنڈی کوتل میں وہ جو زمین پہ بیٹھنے والے اسکول ہوتے ہیں جس میں اورنج شلوار قمیض پہن کے جاتے ہیں وہاں ہوا ہے. میں نے اپنی اعلیٰ تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا ہے؟ لنڈی کوتل سے. لنڈی کوتل میرے فادر آرمی میں تھے, پوسٹنگ ہوتی تھی, لنڈی کوتل سے سٹارٹ کیا. اس کے بعد وہاں پہ میں اردو میڈیم اسکول میں تھا, اورنج شلوار قمیض 1 دونی دونی 2 دونی 4 مجھے یاد ہے ہم پڑھتے تھے اور ماریں بھی پڑتی تھیں. اس کے بعد کیا ہوا, سیدھا میں چھلانگ لگا کے جب اسلام آباد ابو آئے تو یہاں سے اٹھا اور فروبیلز میں آ گیا. واٹ اے کلچر شاک, واٹ اے کلچر شاک. اس سے دماغ پھر گیا یہ میں کہاں آ گیا. تو یہ خیر میری ضرورت ہے. اچھا یہ فیصل آباد میں یہ ورک شاپ ہو رہی تھی تو میں نے آڈینس میں پہچان لیا میری کلاس 6 کا کلاس فیلو. دس از جسٹ 1 سال پرانی بات ہے. کلاس 6 کا لڑکا مجھے نظر آ گیا. اچھا اب میں تو خیر چینج ہو چکا ہوں کلاس 6 سے بہت زیادہ, ٹھیک ہے. تو وہ مجھے لگا کہ یہ وہی ہے, وہ اس کا بلو پرنٹ نظر آ گیا. میں کہا بس یہ وہی ہے. مجھے بار بار دماغ میں, اب حالانکہ میں جنس اینڈ بلیک میجک کرا رہا ہوں, مجھے دماغ میں خیال آ رہا ہے یہ تو وہی ہے, یہ وہی ہے, وہی ہے, وہی ہے. بس میرے دماغ میں نا بات بیٹھی ہوئی ہے. اچھا ہوا کیا, میں جب ٹاک تھوڑا ختم ہوئی, بریک لی تو یہ لڑکا میرے پاس خود ہی آ گیا. اس کا نام تھا عمر اظہر. تو میرے پاس آیا تو کہتا ہے السلام علیکم بھائی, بہت اچھی ٹاک تھی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کو پتہ ہے میں اور میری وائف آپ کے بہت بڑے فینس ہیں, ہم آپ کو اتنے عرصے سے فالو کر رہے ہیں. میں نے کہا بس عمر بس. خدا کی قسم اس کا چہرہ رنگ اڑ گیا اس کا. میں نے کہا عمر سچ سچ بتاؤ تم نے جب, کیونکہ ہم لوگ بیکن ہاؤس کے پڑھے, میں کہا جب بیکن ہاؤس میں پڑھے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا, سچ سچ بتانا. وہ اتنا کنفیوز ہوا, اس کو لگا خدا کے ساتھ کوئی جنس اینڈ بلیک میجک میرے ساتھ ابھی ہو رہا ہے. کیونکہ ابھی میں 2 منٹ پہلے کریم کی بات کر رہا تھا کہ وہ انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا جگر تو میرا کلاس فیلو تھا, کیا ہو گیا یار. پھر اس کو آ کے ضیاء یہ تو ضیاء, میں کہا ہاں بس داڑھی مائنس کر کے سوچ. کہتا یس یس ناؤ آئی ریمبر. تو سبحان اللہ یہ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. تو میں بتاؤں یہ جو اب یہ تو اتفاقاً بات ہے نا, لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے, یہ جو لوگ واقعی میں آپ کے بارے میں انفارمیشن جانتے ہیں یہ پاسٹ کے بارے میں آپ کو سب کچھ بتا سکتے ہیں. سو اگر کوئی بندہ آپ کو پاسٹ بتا رہا ہے اور کوئی سبب سمجھ میں نہیں آ رہا, جان لے یہ بندہ جو ہے نا جادوگر ہے اور یہ ابھی آپ کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کرنے جا رہا ہے. ایک اور میں آپ کو فراڈ کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے جانے والی آنٹی تھی, یہاں اسلام آباد میں رہتی تھی. میں ان کے گھر پہ نا کچھ عرصہ قرآن کا درس دے رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کچھ آپ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے, جانا شروع کر دیا. ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بھی کوئی بابا جی ہیں بڑے اچھے سے نا, وہ بابا جی جو ہیں وہ کراچی ہوتے ہیں, بڑے بزرگ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, بڑا نورانی چہرہ ہے, یہ ہے, فائزہ بیوٹی کریم لگاتے ہیں جو بھی ہے. تو آج کل نورانی چہرہ اختیار کرنے کے بڑے طریقے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا بڑا نورانی چہرہ ہے, یہ ہے وہ ہے. اچھا خیر میں نے کہا کہ وہ کیا کرتے ہیں, مجھے آئی ایم کیوریس ٹو نو وہ کس طرح پڑھاتے ہیں, کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ ایسے غیب بھی بتاتے ہیں, فلاں بھی کرتے ہیں. مجھے لگا یہ دال میں کچھ شدید کالا ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی بات. تو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ اپنے مسئلے پوچھنے جاتی ہیں, یہ بندہ مجھے نا فراڈیا لگ رہا ہے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کو چیٹ کرے گا, سو پلیز آپ کیا کریں ان سے ذرا دور ہو جائیں. تو نہیں ہمارے فیملی کے جاننے والے ہیں. میں نے کہا یہ آپ کو چارج بھی کرتے ہوں گے؟ نہیں بالکل بیٹا نہیں چارج کرتے, ابھی پچھلے 2-3 سال سے ہم جا رہے ہیں, بالکل چارج نہیں کرتے. میں نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے, چارج نہیں کرتے.
خیر اینی وے میں نے کہا لیکن مجھے پتا یہ یقیناً چارج ضرور کرے گا. اچھا خیر اینی وے وہ میں نے پھر وہاں پہ کلاس بھی ختم ہو گئی, کچھ عرصہ پیچھے رہا. 6 مہینے کے بعد کبھی آنٹی سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا آنٹی وہ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا بس ٹھیک ٹھاک, بس ابھی میں کل ہی آئی ہوں کراچی سے واپس. میں نے کہا چلے بڑا اچھا ہو گیا. تو مجھے ایک دم سے آیا وہ 2+2=4 کراچی گئی ہیں تو لازمی ان کے وہاں حاضری دے کے آئی ہوگی. تو میں نے کہا کہ وہ بابا جی کے پاس تو نہیں بیٹا انہیں کو تو ملنے گئی تھی. میں کہا لو جی. تو میں نے کہا کہ جی کیا ایشو کیا ہے؟ تو کہتی ہیں سر میں نا وہ مسئلہ تھا یہ وہ, تو میں ان کو ملنے چلی گئی تو انہوں نے بڑی مدد کی. میں نے کہا آنٹی وہ چارج تو نہیں کر رہے آپ کو کیونکہ ابھی 6 مہینے مزید گزر گئے تھے. کہتے نہیں بیٹا وہ کہاں چارج کرتے ہیں, تو بالکل چارج نہیں کرتے. ہاں البتہ ویسے ایک انہوں نے پینٹنگ مجھے دی ہے, بیچی ہے. میں کہا جی پینٹنگ بیچی ہے آپ کو؟ کہتے جی. میں کہا کیا اس پینٹنگ پہ؟ کہتے ایسے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. میں نے کہا اوکے سو واٹ, چھوٹا سا پینٹنگ ہے اور وہ بھی ویسے انہوں نے پکچر دکھائی اس پہ نا کہ یہ بیٹا یہ دیکھو پینٹنگ ہے, بالکل فارغ ہے, مطلب کسی ہوتا ہے 5 سال کے بچے نے بنائی. تو کہتے میں نے کہا کتنے کی بیچی ہے؟ 5.5 لاکھ. میں نے کہا بابا جی نے بزنس کر لیا اپنا. بابا جی نا کو پکاسو کی اولاد ہے, 5.5 کی اتنی چھوٹی سی پینٹنگ جو 5 سال کا بچہ بنا سکتا ہے 5.5 میں بیچ رہے ہیں. میں نے کہا یہ پھر ہم لوگ برے رہے ہیں, ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تھا. پینٹنگ بنا کے لوگوں کو بیچتے 5.5 لاکھ. یوتھ کلب کدھر سے کدھر پہنچا ہوتا, اللہ اکبر. لیکن یہ لوگوں کی بیوقوفی اور جہالت ہے. تو انشاءاللہ میں اسی ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ریپ اپ کرتے ہوئے آخری سلائیڈ پہ اگر آ جائیں تو جی, یہ بس میں آپ کو نا کچھ تعویذ دکھا رہا ہوں آپ کی رہنمائی کے لیے اور پھر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. یہ تعویذ آپ دیکھ رہے ہیں, اس پہ یہ جو پہلا سیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ نمبر لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. دوسری چیز نوٹ کرنے والی اس میں کیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دوسری چیز آ رہی کوئی, اوکے یہ ہے الفابیٹس, عربک الفابیٹس. اچھا اس کو ان کوڈ کرنا یا ڈی کوڈ کرنا پاسبل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اس کو ڈی کوڈ کریں, اس کو ڈی کوڈ کرنا پاسبل نہیں ہے. جو بندہ انکوڈنگ کر رہا ہے نا اسی کو پتا ہے وہ کس لیول پہ کر رہا ہے اور کیا سوچ کے کر رہا ہے. یہ اسی کو پتا ہے کہ اس نے اس کا مطلب کیا رکھا ہوا ہے, اس کا مطلب کیا رکھا ہوا ہے, یہ اسی کو پتا ہے کہ جو اس نے الفابیٹس کیے ہوئے ہیں. اور یہی اس کا کانٹریکٹ ہے شیطان کے ساتھ کہ زال کا مطلب یہ ہوگا, الف کا مطلب یہ ہوگا, فلاں کا مطلب یہ ہوگا. یہ اس نے ڈیکوڈنگ کی ہوئی ہے. اس کا تعلق اسلام سے ویسے نہیں ہو سکتا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ایک ہی لیٹر بار بار ہا 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 حمزہ 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 حمزہ, یہ بھی عام طور پہ شیاطین کے نام کے فرسٹ لیٹرز ہوتے ہیں جن کو بار بار پکارا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے بحق سلیمان ابن داؤد, یہ لوگ ان کا عقیدہ اور بلیف یہ جادوگروں کا کہ یہ سارا جادو جو تھا یہ سیدنا سلیمان نے کیا. سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ وہ جادوگر تھے, اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما کفر سلیمان, سلیمان نے کفر نہیں کیا. حالانکہ کفر تو کسی نبی نے بھی نہیں جو ہے نا نہیں کیا. وما کفر ابراہیم وما کفر موسیٰ, اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. کیوں کہا وما کفر سلیمان؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سیدنا سلیمان جادوگر تھے, اور وہ جادوگر نہیں تھے. یہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک ابیلٹی دی ہوئی تھی کہ وہ انسان, جنات, جانوروں, چرند پرند, چونٹیوں سے بھی بات کر سکتے تھے. یہ اصلی تعویذ ہے جو مجھے ایک سسٹر نے بھیجا تھا, ٹھیک ہے. ایک اور تعویذ دکھا رہا ہوں, یہ بھی مجھے کسی نے بھیجا تھا. اچھا یہ تعویذ جو ہے یہ دیکھیں, اس میں سب سے پہلے یہ جو نام لکھا ہوا ہے یہ اور اس کے اوپر والا نام یا سم تھنگ, میں نام لوں گا نہیں. یہ نام جو ہے یہ شیطان کا نام ہے, ٹھیک ہے, یہ اللہ کا نام نہیں ہے. لوگوں کو لگتا ہے چونکہ ہمیں اسماء و صفات نہیں پتا, اللہ کے نام ہی نہیں پتا, تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. دوسری چیز یہ اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, الشیطان فرعون حامان, ٹھیک ہے, تو ان کے نام پہ یہ تعویذ بنا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بھی یعنی جو ورسٹ ڈسبلیورز ہیں ان کے نام, اور پھر اس سائڈ پہ بھی فرعون, حامان, کہیں ابلیس, کہیں کچھ, یہ نام لکھے ہوئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو پلیز گلے میں ٹانگ کے آپ سارا دن گھومیں. یہ خود بھی کفر کر رہے ہیں, آپ سے بھی کفر کروا رہے ہیں.